انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیو دوستوں بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سلسلہ چل رہا تھا۔ کوشش کرتا رہوں گا جہاں تک اللہ نے توفیق دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رخصت ہو جانے تک بیان کروں گا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سفر فرمایا ملک شام کا، جب آپ کی عمر تقریباً 12 سال تھی، اور ایک بحیرہ راہب نے آپ کو پہچان لیا تھا۔ آپ کے چچا ابو طالب کو اس بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، ساری نشانیاں، مہر نبوت اور وہ سب نشانیاں جو ان کی کتابوں میں موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا۔ اب آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ پہلے جو محبت تھی وہ بھتیجے ہونے کے اعتبار سے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دنیا میں نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ دنیا میں نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا دنیا میں موجود نہیں ہیں، تو بھتیجے کی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ابو طالب محبت فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کو ابو طالب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ بہت عیالدار ہونے کے باوجود، بہت غریب ہونے کے باوجود، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر موجود ہوتے تھے، کھانے میں بہت زیادہ برکت ہو جاتی تھی۔ ایک کھانے کی برکت یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کھانا پورا ہو جائے گا، کم لگ رہا ہے لیکن پورا ہو جائے گا، وہ پورا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں برکت ہو گئی۔ ایک برکت وہ ہے کہ جو یقین ہے کہ یہ کھانا بہت کم ہے، یہ کھانا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، یہ کھانا ہمارے بچوں کے لیے کافی نہیں ہے، اس یقین کے بعد کھانا سب سیر ہو کے کھا لیں، کھانا بچ جائے، آس پاس پڑوس میں چلا جائے، تو یہ معجزہ ہے، یہ برکت ہے۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ چکے تھے، یہ برکت دیکھ چکے تھے۔ اب جب بحیرہ راہب نے آپ کے چچا کو بتایا تو آپ کے چچا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور آپ کی محبت، آپ کی عظمت اور دل میں ہو گئی، اور پھر ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے لگے۔ اب ابو طالب کی عمر کہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کہاں، بچوں جیسے، لیکن حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد احترام کرنے لگے، حتیٰ کہ جس جگہ پر ابو طالب بیٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں جگہ دی۔ اگر کوئی بچہ ساتھ آ جائے، چاہے وہ بیٹا ہو، بھتیجا ہو، بھانجا ہو، تو وہ ذرا سا ہٹ کے بیٹھتا ہے یا اس کا بہت زیادہ خیال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر عزت اور احترام کا مقام یہ تھا کہ ابو طالب آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، اور ایک تکیہ ہوتا تھا جس پر صرف ابو طالب ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو وہ تکیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کر دیتے تھے۔ یہ ادب اور احترام تھا۔ اور پھر ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز میں بات کرتے تھے کہ جیسے بڑوں سے بات کی جاتی ہے۔ بچوں سے بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، اس کو بیٹا کہہ کر، بچہ سمجھ کر اس کو سمجھایا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹا یہ ایسا نہیں ایسا ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں ایسا ہوتا ہے۔ لیکن وہ کیا لمحے ہوں گے اور وہ کیا مقام ہوگا کہ جب ابو طالب اپنے بھتیجے سے احتراماً اور ادباً اس طرح سے بات کرتے تھے جیسے بھتیجا بڑا ہو، چچا چھوٹا ہو، اس انداز میں بات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کے سفر سے واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کی بکریاں بھی چراتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی شروع کر دی تھی۔ میں نے پہلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ آپ کے چچا ابو طالب بہت غریب تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خرچ، اپنی ذمہ داری، اپنے اخراجات کا بوجھ وہ اپنے چچا پر نہیں ڈالتے تھے۔
بلکہ خود تجارت کرتے تھے، خود کام کرتے تھے اور بکریاں چراتے تھے۔ وہاں سے جو خرچ ملتا وہ اپنے آپ پر خرچ کرتے اور اپنے چچا کو بھی دیتے۔ حالانکہ یہ عمر کھیلنے کی ہے، یہ عمر وقت ضائع کرنے کی ہوتی ہے، اور کھیل تماشوں میں اور بہت سارے فضول کاموں میں یہ عمر گزر جاتی ہے، اس عمر کا کوئی پتہ نہیں لگتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روزدار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز چلنے کا، بات کرنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا ایسے تھا جیسے کوئی بڑا آدمی کرتا ہے۔ مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر تھے، آپ کی اس جوانی سے، آپ کے اس بچپن سے، آپ کے اس لڑکپن سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی دیانت سے، آپ کی امانت سے پورے مکہ والے آپ سے متاثر تھے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تو تھا، لیکن مکہ والے آپ کو محمد نہیں کہتے تھے، مکہ والے آپ کو امین کہتے تھے۔ امین کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ہو چکا تھا کہ جو بھی بات ہوتی وہ کہتے تھے کہ امین کے پاس چلے جاؤ۔ اتنی آپ کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کا اخلاق اس عمر میں بھی لوگوں کو متاثر کر رہا تھا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، اللہ اکبر، کسی کا کوئی جھگڑا ہوتا تھا تو جھگڑے میں کس کو بلایا جاتا ہے؟ فیصلے میں کس کو بلایا جاتا ہے؟ جو بڑا ہوتا ہے، جو سردار ہوتا ہے۔ اور سردار کون ہوتا ہے؟ جو سفید ریش ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے، اس کے سر پر امامہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے۔ میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی عین جوانی میں لوگ آپ کو اپنے فیصلوں میں شامل کرتے تھے۔ کسی کا جھگڑا ہو جاتا تھا تو کہتے تھے امین کو بلاؤ، کسی کا جھگڑا ہوتا تھا، کوئی مسئلہ ہوتا تھا، کہتے تھے محمد کو بلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین جوانی تھی۔ اب اس جوانی میں عبادت کا سب سے بہترین مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب بچہ جوان ہونے لگے تو نماز کے لیے اس پر سختی شروع کر دو، اور بلوغت سے پہلے اس کو ترغیب دینا شروع کر دو۔ اب یہ جو جوانی کا مرحلہ ہے یہ عبادت کا مرحلہ ہے، یہ عبادت کے دن ہیں۔ اور مکہ میں عبادت کس کی جاتی تھی؟ بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ وہ طواف تو کرتے تھے، بیت اللہ تو تھا، لیکن بیت اللہ کے اندر بت تھے، بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، اور مشہور بت تھے ان کے لات اور عزا، اور ہر چیز کا الگ بت تھا۔ بارش کا الگ بت، رزق کا الگ بت، اور بیماری دور کرنے کا الگ بت، موت دینے کا، زندگی دینے کا، اس طرح اولاد دینے کا، ہر چیز کا الگ بت بیت اللہ میں موجود تھا۔ یہ جو بہت سارے بتوں کی تعداد تھی یہ اس وجہ سے تھی کہ ہر چیز نے انہوں نے الگ الگ بنایا ہوا تھا کہ فلاں بت یہ رزق دینے والا ہے، فلاں بت یہ صحت دینے والا ہے، فلاں بت یہ مشکل کشا ہے، تو اس لیے انہوں نے متعدد بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے۔ اب مرحلہ ہے عبادت کا کہ پورا مکہ، پورا قریش عبادت بتوں کی کر رہا ہے۔ ایک واحد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو بتوں سے نفرت کرتے ہیں، جو بتوں کی عبادت نہیں کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کی پھوپھیاں، آپ کا خاندان، آپ کا قریش آپ کو کہتا تھا کہ محمد تم کیسے ہو؟ تم عبادت سے دل چراتے ہو، عبادت سے دور بھاگتے ہو، بتوں کی عبادت نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں دل نہیں چراتا، لیکن جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں، اس جوانی کے عمر میں چیزوں کی طرف، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی طرف، آسمان کی طرف، زمین کی طرف، انسانوں کی طرف، دوسری مخلوقات کی طرف غور و فکر فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ کوئی ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، جس نے اتنے بڑے آسمان کو بنایا ہے، جس نے اتنی بڑی زمین کو بنایا ہے، اور پھر مکہ کے چاروں طرف پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ، نوکیلے پہاڑ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان پہاڑوں کو کسی نے بنایا ہے، کوئی ہے جو خدا ہے، کوئی ہے جو اللہ ہے، کوئی ہے
جو رب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو، ہر انسان کو یہ دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے۔ بعض لوگ ایسے ہی کسی کے بولنے پر، کسی کے کہنے پر، آباء و اجداد کے نقش قدم پر چل پڑتے ہیں۔ بھائی تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ہمارے بڑے اس طرح کرتے تھے۔ کفار سے جب کہا جاتا تھا کہ تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، وہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد ان کی عبادت کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو ہم بھی ان کی عبادت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ ان بتوں کو تم نے بنایا ہے، ان بتوں کو تم نے تراشا ہے، یہ بت تمہارے ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں، تو یہ تمہاری مشکل کشا کیسے کریں گے؟ یہ تمہارے حاجت روا کیسے ہوں گے؟ جس کو تم نے بنا کر رکھا ہے، جس کو تم نے مٹی کے گارے سے بنا کر رکھا ہے، جس کو تم نے پتھر سے تراش کر بیت اللہ میں رکھا ہے، وہ تمہارے مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم ان کی عبادت کیسے کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں، نبوت سے پہلے، جوانی میں، لڑکپن میں، بچپن میں کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی۔ ایک تو بچپنا ہوتا ہے نا، سمجھ نہیں ہوتی، جیسے باپ کرتا ہے، جیسے بڑے کرتے ہیں بچہ بھی ویسے ہی کرتا ہے۔ آپ بچے کو ساتھ لائیں، آپ نماز پڑھیں، بچہ بھی نماز پڑھے گا۔ آپ گھر میں نماز پڑھیں، بچہ بھی نماز پڑھے گا۔ بچے کو یہ نہیں پتا کہ ابو کیا کر رہے ہیں، بچے کو یہ نہیں پتا کہ ابو کس کی عبادت کر رہے ہیں، کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کس کو کر رہے ہیں۔ بچہ سجدہ کرے گا، بچہ نماز پڑھے گا۔ آپ جو کریں گے بچہ وہی کرے گا، آپ غلط کریں گے بچہ غلط کرے گا، آپ صحیح کریں گے بچہ صحیح کرے گا۔ سب سے پہلی درسگاہ، سب سے پہلا مدرسہ، اسکول، وہ ماں کی گود ہے، وہ باپ کی تربیت ہے۔ اسکول اور مدرسہ تو بعد میں ہے، پہلے گھر کا ماحول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں، اپنے لڑکپن بچپن میں بھی کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی۔ حالانکہ پورا مکہ جھکتا تھا، پورا مکہ والے عبادت کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں جھکے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا، کسی بت کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی پھوپھیاں، آپ کے چچا، آپ کے خاندان والے آپ سے ناراض ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر ان بتوں کا غضب نازل ہو جائے، یہ تم سے ناراض ہو جائیں اور پھر تم کسی مصیبت میں چلے جاؤ، کسی مشکل میں پھنس جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ نہ کسی کو تکلیف دے سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 20 سال تھی، یا 20 سے 25 سال کے درمیان تھی، تو ایک جنگ ہوئی جسے حرب الفجار کہا جاتا ہے، فسق و فجور کی جنگ کہا جاتا ہے۔ جو اس وقت کے لوگ تھے وہ 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، اشہر حرم جسے کہا جاتا ہے۔ آج بھی مسلمان ان کا احترام کرتے ہیں، ہمارے شریعت میں، ہمارے اسلام میں بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ تو عرب کے اندر ہمیشہ لڑائی چلتی رہتی تھی، ان کی جنگیں ہمیشہ چلتی رہتی تھی، کسی نہ کسی بات پر، چھوٹی چھوٹی سی بات پر ان کی لڑائی شروع ہو جاتی اور لڑائی جنگ میں تبدیل ہو جاتی اور وہ جنگ نسلوں تک چلتی۔ تم نے میرے باپ کو مارا ہے، اس نے اس کے باپ کو، اس نے اس کے بیٹے کو، اور نسل در نسل جنگ چلتی رہتی تھی۔ لیکن یہ 4 مہینے ایسے تھے کہ جس میں جنگ کرنا ان کے نزدیک گناہ ہوتا تھا۔ ویسے وہ ہر چیز کو صحیح سمجھتے تھے، لیکن ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ تو اس مہینے میں، ذی قعدہ میں، بنو قیس نے بنو کنانہ پر حملہ کیا۔ بنو قیس اور بنو کنانہ کے درمیان کسی بات پر لڑائی شروع ہو گئی اور ان کا ایک بندہ مر گیا، اور اس بات پر بنو قیس نے بنو کنانہ پر ذی قعدہ کے مہینے میں حملہ کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لڑائی میں، کسی کے جھگڑے میں، کسی کے مسئلے میں نہیں پڑتے تھے۔ جہاں پر بھی کوئی جنگ ہوتی، کوئی لڑائی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے دور چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا، خاندان قریش،
ان کا معاہدہ تھا بنو کنانہ سے کہ کہیں پر بھی کوئی جنگ ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی تو بنو قریش بنو کنانہ کا ساتھ دے گا۔ یہ ان دو کا معاہدہ تھا۔ اب بنو قیس نے بنو کنانہ پر جب حملہ کیا تو قریش کا معاہدہ تھا بنو کنانہ سے، تو قریش والوں نے بنو کنانہ کا ساتھ دیا۔ اس ساتھ دینے میں بنو قریش بھی شامل ہوئے، اس حرب الفجار میں، فسق و فجور کی جنگ میں۔ اس کو فسق و فجور کی جنگ اس لیے کہا گیا، میں نے عرض کیا کہ یہ ذی قعدہ کے مہینے میں جنگ شروع کی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی وہ تھی کہ جس عمر میں لڑائی میں شریک کیا جا سکتا ہے اور لڑائی کی جا سکتی ہے، عین جوانی کی عمر تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں بذات خود شریک نہیں ہوئے، کیونکہ آپ کے چچا جتنے بھی تھے وہ سب اس جنگ میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچوں کی نگرانی کرتے رہے، ان کی حفاظت کرتے رہے، ان کو دیکھتے رہے، ان کو سامان اٹھا کر دیتے رہے جب یہ جنگ ہو رہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود نہ تلوار اٹھائی، نہ کسی کو مارا، نہ کسی کی طرف بڑھے۔ یہ جنگ ختم ہوئی، اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا جسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ حلف الفضول کہتے ہیں۔ فضول اس لیے کہتے ہیں کہ 3 نام تھے جن کا نام فضل سے آتا تھا، 3 نام تھے جن کا نام فضل سے آتا تھا، انہوں نے اس معاہدے کو لکھا اور اس میں یہ شریک ہوئے تو اس کو حلف الفضول کہا جانے لگا۔ حلف الفضول کا مطلب یہ تھا کہ عرب والوں نے، قریش والوں نے یہ معاہدہ کیا کہ ہم ہر مظلوم کی مدد کریں گے، ہر پریشان اور تکلیف میں جو مبتلا ہوگا، جو کسی مصیبت میں ہوگا، ہم ہر اس شخص کی مدد کریں گے۔ اس حلف الفضول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلف الفضول کو یاد فرماتے تھے کہ حلف الفضول جب طے ہوا تھا تو اس میں بہت خوش تھا، مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، اس لیے کہ عرب والوں نے پہلی دفعہ یہ طے کیا تھا کہ ہم ہر مظلوم کا ساتھ دیں گے، ہر وہ شخص جو مشکل میں ہوگا، جو تکلیف میں ہوگا، ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ کسی کو مصیبت میں دیکھتے، کسی کو تکلیف میں دیکھتے، کسی کو پریشانی میں دیکھتے تو آپ سے جتنا ہو سکتا تھا آپ ان کی مدد فرماتے تھے، آپ ان کا ساتھ دیتے تھے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 25 سال کے لگ بھگ تھی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جوان تھے، اور آپ کے چچا کے آپ پرورش میں تھے، آپ کی تربیت میں، آپ کی نگرانی میں تھے۔ تو آپ کے چچا نے آپ سے ایک دن کہا، بھتیجے اخراجات بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور ان تمام کو پورا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، گھر کو چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے، گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، آپ کوئی بڑی تجارت کریں، آپ کسی بڑی تجارت میں حصہ لیں۔ آپ کے چچا نے آپ سے کہا کہ آپ کے خاندان قریش والے عرب کی ایک خاتون ہیں جو بہت مشہور ہیں، بہت مالدار ہیں، بہت دیانتدار ہیں، بہت عزت دار ہیں، ان کا مال لے کر اہل قریش ملک شام جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، وہاں سے جو نفع ملتا ہے وہ پھر ان کے کام آتا ہے اور اس سے بہت زیادہ ان کو فائدہ ملتا ہے۔ اگر آپ بھی اس تجارت میں چلے جائیں اور اس تجارت میں شامل ہو جائیں تو بہت نفع ملے گا، اور پھر آپ تو دیانت دار ہیں، آپ تو امانت دار ہیں، آپ کا تو پورا مکہ میں چرچا ہے، آپ کو تو سب جانتے ہیں۔ اگر آپ جا کر حضرت خدیجہ بنت خویلد ان سے جا کر آپ اپنی درخواست پیش کریں، ان سے کہیں کہ میں آپ کی تجارت کا قافلہ میں خود لے کر جانا چاہتا ہوں، آپ کے چچا نے آپ کو یہ صلاح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خود نہیں جاؤں گا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوددار تھے. آپ نے فرمایا میں خود نہیں جاؤں گا، اگر وہ بلائیں گی تب جاؤں گا. پھر کسی نے جا کر حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے لیے تیار ہیں. حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی اور پیغام بھیجا کہ آپ میرے پاس آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں تو چاہتی تھی کہ آپ میرا مال تجارت لے کر جائیں، آپ میرا مال تجارت ملک شام لے کر جائیں، اور مجھے آپ پر بہت بھروسہ ہے، مجھے آپ پر بہت یقین ہے، اعتماد ہے. جتنا نفع میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دگنا آپ کو دوں گی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت بہت مشہور تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت نوجوان تھے. آپ جب لوگوں میں چلتے بیٹھتے بات کرتے تو آپ سب سے الگ لگتے تھے، آپ سب سے ممتاز لگتے تھے. آپ کا حسن و جمال، آپ کی جوانی، آپ کا اخلاق سب سے الگ تھا. آپ کسی سے نہیں ملتے جلتے تھے، نہ شکل صورت میں، نہ بات چیت میں، نہ اٹھنے بیٹھنے میں، نہ حسن و جمال میں. حضرت خدیجہ بنت خویلد فرماتی ہیں کہ میں تو چاہتی تھی کہ آپ میرا قافلہ اور میری تجارت کا سامان لے کر جائیں، میں دوسروں سے بڑھ کر آپ کو دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہوئے، اپنے چچا کو بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بہت خوش ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ سے فرمایا کہ بھتیجے میں آپ کو بھیجنا نہیں چاہتا، میں آپ کو مکہ سے باہر نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے کہ یہود آپ کے دشمن ہیں. مجھے ڈر ہے کہ یہود آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، یہود آپ کو قتل نہ کر دیں. اس لیے کہ وہ بحیرہ راہب نے جو نشانیاں بتائی تھی وہ آپ کے چچا کو یاد تھی، اور وہ اس ڈر اور خوف میں تھے. آپ کے چچا نے آپ سے کہا کہ بھتیجے اگر حالات ٹھیک ہوتے، میں پریشان نہ ہوتا اور معاشی طور پر میں مستحکم ہوتا تو میں کبھی آپ کو باہر نہ بھیجتا، لیکن میری مجبوری ہے. حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، غلام میسرہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس غلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا، اور اس غلام کو تلقین فرمائی، تاکید کی کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں آپ نے ان کے حکم کی تعمیل کرنی ہے. ان کے فرمان میں، ان کے حکم میں کسی قسم کی نافرمانی نہیں کرنی، ہر بات ماننی ہے، ان کا ہر اشارہ تم نے پورا کرنا ہے، اور احترام کرنا ہے، خدمت کرنی ہے، قدر کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تجارتی قافلہ لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے. آپ اس تجارتی قافلہ کے امیر تھے، آپ اس تجارتی قافلہ کے سربراہ تھے. عمر کتنی تھی؟ 25 سال. اور آپ کے قافلے میں جو لوگ تھے وہ آپ سے بڑے تھے، اور مشہور اور معروف تجربہ کار تاجر تھے، وہ سب آپ کے ماتحت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے چچا تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کرنے کے لیے مکہ کے باہر آئے، اور تمام قافلے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیال کرنے کی تاکید فرمائی. ایک ایک کو کہا کہ ہمارے بھتیجے کا خیال کرنا، ہمارے بھتیجے کا خیال کرنا، دیکھو ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، دیکھو ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اور اس طرح وہ تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر تھا جو تجارت کی